اوور بلنگ کی مد میں صارفین کو اربوں کا ریلیف دینے کا معاملہ، لیسکو افسران معاملے کو ارتفاع کا شکار کروانے کے لیے متحرک۔ لیسکو افسران کا بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کا فیصلہ، کمپنی سیکرٹری بشرا عمران کو ورکنگ پیپر تیار کرنے کی ہدایت۔ لیسکو میں 98 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ رپورٹ کی گئی۔ بچوں کی لڑائی بڑوں تک پہنچ گئی۔ کوٹ شہاب الدین میں معاملہ رفع دفع کرانے کے لیے جانے والے ٹریفک وارڈن اور اس کے بھائی پر ملزمان کی فائرنگ۔ گولیاں لگنے سے ٹریفک وارڈن عرفان اللہ اور بھائی زخمی ہو گئے۔ ٹریفک وارڈن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شہید ٹریفک وارڈن کے سوگواران میں 5 بیٹے اور بیوہ شامل۔ افسران اور ملازمین میں ہی ریلوے کو لوٹنے میں مصروف، اسٹور انچارج کی جانب سے کروڑوں کی بدعنوانی پکڑی گئی۔ ریلوے میٹیریل خرد برد کرنے کے جرم میں 4 ملزمان گرفتار۔ 4000 کلو سے زائد تانبا گاڑی میں چھپا کر لے جایا جا رہا تھا۔ ریلوے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی، غیر قانونی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام۔ ملزم وقاص الحسن پرواز ٹی کے 715 سے اٹلی جا رہا تھا۔ ملزم نے ایجنٹ سے 40 لاکھ کے عوض مذکورہ پاسپورٹ حاصل کیا۔ شہر بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کا دھندا زور پکڑ گیا۔ سبزہ زار میں مختلف مقامات پر منی پیٹرول پمپ کھل گئے۔ گنجان آباد علاقوں میں شہریوں پر خطرات منڈلانے لگے۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرے میں پارٹی قیادت اور کسان رہنماؤں کی شرکت۔ احتجاج میں شریک کارکنان کی کسانوں کے حق میں نعرے بازی۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب کے کسانوں کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ سبزہ زار لیاقت چوک بی بلاک میں 15 روز سے گیس کی بندش۔ اہل علاقہ گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج۔ گیس آتی نہیں، بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں، مظاہرین کا شکوہ۔ اچھرا کے پارک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند۔ علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا۔ فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے مشینری زنگ آلود ہونے لگی۔ شہریوں کی جانب سے فلٹریشن پلانٹ جلد فعال کرنے کا مطالبہ۔ ماڈل بازاروں میں عملے کی غفلت شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگی۔ انتظامیہ عملے کو ماڈل بازاروں کے گرد سڑکیں کلیئر کرانے کا پابند نہ کر سکی۔ ماڈل بازار وحدت کالونی کے گرد و نواح میں تجاوزات برقرار۔ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے آمد و رفت متاثر۔ پریس کلب کے باہر ایل ڈی اے اپارٹمنٹس کے متاثرین کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز تھامے احتجاج کیا۔ ادائیگیاں بھی کر چکے ہیں لیکن پلاٹ نہیں ملے۔ ایل ڈی اے نے پروسیس مکمل کر کے کام روک دیا ہے، پلاٹ دلوائے جائیں، مظاہرین کا مطالبہ۔ خوراک کے نام پر صحت دشمن کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹولنٹن مارکیٹ، گوال منڈی، لکشمی چوک میں 30 ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ۔ ناقص انتظامات پر 2 ناشتہ پوائنٹس بند۔ 18 کو 2,45,000 کے جرمانے عائد۔ دوران کارروائی مقدمہ درج کر کے دودھ بردار گاڑی ضبط کر لی گئی۔ آٹے کی قیمت میں ریلیف ملنے پر نان روٹی ایسوسی ایشن مان گئی۔ روٹی کی قیمت 15 روپے کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے وفد کی وزیر خوراک سے ملاقات۔ تمام تنور روٹی 15 روپے میں ہی فروخت کریں گے۔ بلال یاسین بولے، ایسوسی ایشن نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے صوبائی وزیر آبپاشی کی ملاقات۔ اریگیشن سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ۔ کاشتکاروں کو ٹیل تک پانی کی بروقت فراہمی کے تجاویز پر غور۔ صوبے بھر میں کھالوں کو پختہ کرنے کے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا حلقہ NA 120 کا دورہ۔ سردار ایاز صادقی علی ٹاؤن پر میاں عباس کے ڈیرے پر آمد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مقامی لیگی قیادت اور کارکنان نے ملاقات کی۔ حلقے کے عوام نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ سردار ایاز صادق نے حلقے کی عوام کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔
MLA رانا مبشر اقبال کا ہیر گاؤں کا دورہ، اہل علاقہ کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو حل کرنے کا حکم دیا۔ لیگی رہنما رانا مبشر اقبال ہیر گاؤں میں ترقیاتی کاموں میں سست روی پر افسران پر برس پڑے۔ NA 126 میں ملک شہباز علی کھوکر کی کھلی کچہری، لیگی رہنما نے سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ادھر علامہ اقبال ٹاؤن میں الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ صاحبزادہ عبدالرقیب آوان، رکن صوبائی اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکر کی شرکت۔ فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا اور ادویات دی گئی۔ نون لیگ کے MPA PP 158 چودھری نواز لیدڑ کی کھلی کچہری، لیگی رہنما ملک مسکین میاں اسلم لیدڑ اور اللہ رکھا ڈیرے والا کی شرکت۔ لیگی رہنما نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کی اپنے انتخابی حلقے PP 149 آمد، مختلف یونین کونسلز کے سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ حلقے کی عوام سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ PP 149 میں انتخابی وعدوں کی تکمیل ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ مانسون تیاریوں کی پیشگی انتظامات کا جائزہ، MD واسا غفران احمد کا گلبرگ جیم ڈسپوزل کا دورہ، ایکسین گلبرگ کاشف رسول نے ڈسلیٹنگ آپریشن پر بریفنگ دی۔ MD واسا نے ڈسلیٹرز مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایات دی۔ پیاف کے مرکزی دفتر میں سٹین لیس سٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی آمد، پیاف قائدین میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل، طاہر منصور نے استقبال کیا۔ صدر بشارت بٹ، نائب صدر میز دیوان نے وفد کی قیادت کی۔ سٹین لیس سٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا پیاف میں شمولیت کا اعلان۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر کا ماڈل بازار ٹاؤن شپ کا دورہ، پھلوں اور دیگر زرعی اجناس کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ شاہد قادر کا بازار میں صفائی ستھرائی کے انتظامات پر اظہار اطمینان، دکانداروں سے ملاقات، صارفین سے خوش اسلوبی سے پیش آنے کی ہدایت۔ ایئر سیال کو مزید 7 ممالک میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت، چائنا، برطانیہ، ملائیشیا کے لیے پروازوں کے آغاز کی اجازت مل گئی۔ سری لنکا، ترکی، تھائی لینڈ، کویت کے لیے بھی پروازیں آپریٹ کریں گی۔ نیشنل ایویشن پالیسی اور ایئر سروسز ایگریمنٹ کے تحت اجازت دی گئی۔ الحمرا ہال میں بھٹو ریفرنس اور تاریخ کے موضوع پر سیمینار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں اعتزاز احسن، شہزاد سعید چیمہ، اسلم گل، عثمان ملک کی شرکت۔ مولا بخش ٹانڈیو، سینئر صحافی افتخار احمد اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹائزیشن کی جانب جانا ہوگا، تاجر ہمارے بھائی ہیں، خود ٹیکس نیٹ میں آ جائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب، بولے تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں گے، ملک سے بجلی چوری کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ عاطف اکرم شیخ، زکا اشرف، احسن تمیر، علی پرویز ملک، ثاقب فیاض کا بھی اظہار خیال۔ جوہر ٹاؤن میں پنجاب کنزرویشن اور ہنٹر ایسوسی ایشن کی تقریب، چیئرمین پنجاب کنزرویشن ندیم فراچا کی خصوصی شرکت۔ غیر قانونی شکار روکنے کے لیے شرکاء کا محکمے کا ساتھ دینے کا عہد۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے ماں۔ دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ فلیٹیس ہوٹل میں مدر ڈے کی تقریب، GM ارشاد بھی انجم نے اسٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی دعاؤں سے اس مقام تک پہنچایا۔ معروف فلم ساز گوگا لاہوریہ انتقال کر گئے۔ مرحوم کی عمر 66 برس تھی، دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ مرحوم گوگا لاہوریہ پاکستانی اداکار سیف خان کے والد۔ T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں، قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ڈبلن میں قومی کھلاڑیوں سے ملاقات، 2 گھنٹے طویل ملاقات اور حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا، کھلاڑیوں کو محنت اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ کھیلنے کی تلقین کی۔ بولے، آئرلینڈ اور انگلینڈ کے بعد اصل امتحان ورلڈ کپ ہے۔